بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول مبارک ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک خواب بتاتا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے۔ میں وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑا ہے، اور کھڑا ہوا شخص اس بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑوں کو دونوں طرف سے چیر رہا ہے۔ جب ایک طرف سے جبڑے کو چیرتا ہے اور پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، لیکن جب وہ دوسرا جبڑا چیر کر پہلے جبڑے کی طرف لوٹتا ہے تو وہ پہلا جبڑا درست ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ شخص بار بار اسی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ساتھ موجود ان دونوں اشخاص سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ کہ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزرے جو شخص لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے ہوئے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر سے درست ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اسی طرح اس شخص کے سر کو پھوڑتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے آگے چلیے۔ جب ہم آگے چلے تو ہم ایک ایسے غار پر پہنچے جو تنور کی طرح اندر سے کشادہ اور اوپر سے تنگ تھا، جس میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور بہت سے مرد اور خواتین اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو سب اوپر اٹھاتے اور نکلنے کے قریب آ جاتے، اور جب وہ نکلنے کے قریب آ جاتے تو وہ آگ نیچے بیٹھ جاتی، تو اس کے نیچے جانے کی وجہ سے وہ سب لوگ نیچے چلے جاتے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، اس میں ایک شخص کھڑا ہے اور ایک دوسرا شخص جو اس نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا شخص زور سے پتھر اس کے سر پر مارتا ہے، اور پھر نہر والا شخص دوبارہ پتھروں سے بچنے کے لیے اپنی پہلی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کنارے پہ کھڑا شخص اس کو اسی طرح پتھر مارتا ہے۔ اس حال کو بھی جب یہ میں نے دیکھا تو میں نے معلوم کرنا چاہا، تو دونوں اشخاص نے کہا آگے چلیے۔ ہم آگے چل کر ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے، جس کو وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے ایک درخت پر لے کر چڑھ گئے
جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے، جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا، جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دو شخصوں سے کہا کہ تمام رات تم مجھے لیے پھر رہے ہو، آخر ان واقعات کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے ان سے آگاہ کرو۔ یہ سن کر ان دونوں اشخاص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جس شخص کے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے، جس کی جھوٹے باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں، اور قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا۔ اور جس شخص کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا، مگر رات کو غافل ہو کر سوتا اور دن کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہ کرتا، اور وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور آگے جو آپ نے غار دیکھا جس میں آگ کے اندر مرد و خواتین جل رہے تھے، وہ زناکار لوگ تھے، اور وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور جو نہر جس میں خون بہہ رہا تھا اور جس شخص کے چہرے پر پتھر مارے جا رہے تھے، وہ شخص سود خور ہے۔ اور وہ شخص جو سرسبز و شاداب میدان میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے گرد جو بچے بیٹھے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولادیں ہیں۔ اور اس درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ جہنم کا دروغہ ہے۔ اور درخت کے اوپر والا پہلا مکان جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا مکان شہیدوں کا مکان ہے۔ اور ہم دو آدمیوں میں سے میں جبرائیل اور یہ ساتھ والے میکائیل ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اور اس پر میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ اس مکان میں داخل ہو جاتے۔ ناظرین مکرم، انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حکایت سے جھوٹ، بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، زناکاری کرنا، سود خوری کرنا، اور اس کے علاوہ دوسری سزاؤں کا حال، نابالغ بچوں کے احوال، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال بھی اسی خواب کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔